السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انجینئر فرحان۔ تو آج ہم اپنے کورس کی دوسری ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ کوئی بندہ الیکٹریشین کا کورس کر رہا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی الیکٹریشین کا کسی نے کورس نہیں بھی کرنا تو یہ ویڈیو اس کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں ہم سیکھیں گے کہ اگر کسی بندے کو، کسی انسان کو الیکٹرک شاک لگ جاتا ہے تو ہم اس کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے، اگر کسی بندے کو الیکٹرک شاک لگتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کو جو بھی کوئی سورس ہے بجلی کا، سب سے پہلے ہم اس کو آف کریں گے۔ یہ کبھی بھی نہیں آپ نے کرنا کہ جلدی سے اس بندے کو پکڑنے کی کوشش کرے، ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے سب سے پہلے وہ سورس جو ہے نا الیکٹریسٹی کا سورس، اس کو آپ نے سب سے پہلے بند کرنا ہے۔ اگر آپ بند نہیں کر سکتے، آپ کی پہنچ سے باہر ہے، تو پھر آپ نے جس وائر وغیرہ سے بندے کو شاک لگ رہا ہے اس کو آپ نے کسی سٹک وغیرہ، ڈنڈے وغیرہ کی مدد سے اس کو آپ نے سائیڈ پہ ہٹانا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ مریض کو زمین پہ لٹا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ زمین پہ لٹا دینا ہے سب سے پہلے۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے اس کی کسی جگہ سے بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی۔ اگر اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون وغیرہ نکل رہا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس کو جو ہے کوئی کپڑا وغیرہ رکھ کے اس کو بند کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لینی ہے، یہ انگلش کے ورڈ ہے DR.ABC۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، DRABC۔ DR کا مطلب ہے ڈینجرس، اس کی جو ہے وہ خطرات کو جانچنا، اس کا رسپانس چیک کرنا۔ رسپانس آپ نے چیک کرنا ہے، اس کے لیے آپ اس کو آواز دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کا نام جانتے ہیں، اس کو آواز دیں، وہ آپ اس کا نام بلائیں گے، وہ ضرور آپ کو رسپانس دے گا اگر وہ ہوش میں آپ کی بات سن رہا ہے۔ یا پھر آپ نے اپنا ہاتھ گیلا کر کے اس کے منہ کے اوپر چھینٹے مارنے ہیں، تو ضرور آپ کو اس کا رسپانس ملے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے ABC چیک کرنا ہے۔ اس کا اے سے مراد ہے ایئر وے، اس کا جو سانس لینے کا راستہ ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے، کہیں سے وہ بلاک تو نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی بریتھنگ چیک کرنی ہے کہ اس سانس لے رہا ہے یا نہیں۔ اس کے کان کے ناک کے نزدیک کان لے کے جانا ہے، چیک کرنا ہے یہ سانس لے رہا ہے یا نہیں۔ یا ناک کے آگے آپ نے ہاتھ کرنا ہے، آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ بندہ سانس لے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کی بلڈ سرکولیشن چیک کرنی ہے، اس کی نبض آپ بازو سے چیک کر سکتے ہیں، ادھر گردن سے چیک کر سکتے ہیں، یا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا بلڈ سرکولیشن ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایمرجنسی کو کال کرنی ہے۔ تو ایمرجنسی میں آپ اپنے علاقے میں جو بھی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ایمرجنسی کی، ان کو آپ نے کرنی ہے۔ اس میں 1122 بھی ہے اور ایدی والے بھی ہیں۔ یہ ان کے اوپر 1122 کا نمبر دیا ہے، ایدی کا 115 ہے۔ تو آپ ان میں کسی ایک کو بھی کال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو کال کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ، اگر مریض کا سانس بھی چل رہا ہے، اس کی پلس بھی چل رہی ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ صرف آپ نے اس کی اگر بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے، روکنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو ہے وہ ایمرجنسی والوں کا انتظار کرنا ہے کہ وہ آئیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کریں۔ مریض کو آپ نے برکت زمین پہ لٹا کے رکھنا ہے، اس کو پانی وغیرہ نہیں پلانا۔ اگر مریض دیکھیں کہ کیا کر رہا ہے تو اس کو اپنے سائیڈ کروٹ کرنا ہے، تاکہ اس کا جو ہے وہ ایئر وے، جو سانس لینے کا راستہ ہے، وہ بند نہ ہو۔ تو مزید آپ نے کچھ نہیں کرنا۔
ہاں یہ کرنا ہے کہ مریض کو جو ہے وہ اس کی، اگر مریض ٹھیک ہے تو اس کی جو الیکٹرو کارڈیوگرافی ECG وہ آپ نے ضرور کروانی ہے، کیونکہ دل جو ہے یہ بھی ایک کرنٹ کے ذریعے ہی چلتا ہے. جب اس کو ہیوی شاک لگتا ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ پلس جو ہے وہ اپنی ترتیب سے ہٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا مریض جو ہے اس کی سانس بھی نہیں چل رہی یا اس کا بلڈ سرکولیشن بھی نہیں چل رہی، تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ یہ پریکٹس آپ نے کو ہونی چاہیے. آپ نے یہ کام کرنے ہیں. اگر اس کا دل نہیں چل رہا تو آپ نے اس کو جو ہے وہ یہ ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر لاک اپ کر لینے ہیں. لاک اپ کر کے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں ایسے اس کو آپ نے پش اپ کرنا ہے. اس کو آپ نے پش اپ کرنا ہے. اس طرح پش اپ کر کے اس کی جو ہے وہ مصنوعی طریقے سے بلڈ سرکولیشن کو آپ نے جاری کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس کا سانس بھی نہیں چل رہا تو پھر آپ نے اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے تو اس کو جو ہے وہ سانس دینا ہے. دونوں چیزیں نہیں چل رہی تو پھر آپ نے 30 پش اپ دینے ہیں اور ایک سانس دینا ہے. پھر 30 پش اپ دینے ہیں، پھر سانس دینا. تب تک آپ نے دیتے جانا ہے جب تک آپ کے پاس ایمرجنسی جو ہے سروسز والے نہیں پہنچ جاتے. یہ عمل آپ نے اس وقت تک کرنا ہے. اگر صرف دل نہیں چل رہا، بلڈ سرکولیشن نہیں ہے، تو پھر آپ نے پش اپ دینے ہیں اونلی. اگر مریض سانس نہیں لے رہا تو پھر آپ نے صرف اس کو سانس دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سانس دینا ہے. پھر تھوڑا سا وقفہ کر کے پھر آپ نے اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اس کو سانس دینا ہے. اس طرح اس کا جو ہے وہ سانس چلانے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. جو مریض اس کو آپ پہلے 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. آپ کو ٹریننگ ہوگی تو آپ کریں گے. پہلے 5 منٹ کے اندر اندر آپ کو اس کو جو ٹریٹ کریں گے اس مریض کے 90% چانس ہوتے ہیں بچنے کے. اگر 5 منٹ گزرنے کے بعد آپ ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں، ظاہری بات ہے جس بھی ایمرجنسی کو آپ کال کریں گے وہ 5 منٹ 60 منٹ 10 منٹ تک وہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کو ٹریننگ نہیں ہے اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہوتی ہے تو اس کے 10% چانسز ہوتے ہیں بچنے کے، 90% اس کے چانس ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلا جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ویڈیو ہر بندے کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ الیکٹریشین کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، یا کوئی ویسے بندہ ہے اس کا اس طرح کی کسی فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں، عام نارمل انسان کو بھی یہ ٹریننگ لینی چاہیے. تو اس کے لیے آپ ٹریننگ جو ہے وہ ریسکیو 1122 سے بھی لے سکتے ہیں. یہ اس کے علاوہ ہم بھی یہ ٹریننگ کرواتے ہیں. تو ٹریننگ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے. اگر آپ خود بھی کرنا چاہیں تو بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں ٹریننگ کی. مقصد ٹریننگ نہیں ہوتا، مقصد اس کا پریکٹس ہوتا ہے. آپ بار بار اس کی پریکٹس کریں گے، لازماً آپ جو ہے وہ اس کی 1 ماہ میں 1 مرتبہ ضرور پریکٹس، جو الیکٹریشین کا کام کر رہے ہیں وہ ضرور اس کی 1 ماہ میں پریکٹس کریں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نا 5 وقت کی، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ایٹومیٹک اس کا دل کرتا ہے کہ وہ مسجد میں جائے نماز پڑھے. سیم اسی طرح آپ 1 ماہ میں 1 دفعہ اس کی پریکٹس کریں گے، ٹریننگ کریں گے، تو جب کبھی ایسی ایمرجنسی بنے گی تو فوراً آپ کا جو ہے وہ ذہن اس طرف آئے گا کہ اس کو اس طرح میں نے ٹریٹ کرنا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بندے کو بہت زیادہ انجریز ہوتی ہے، اس کو آپ کھڑا کریں گے تو وہ اس کے لیے مزید نقصان دہ ہوتا ہے. تو اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ وہ جلدی سے نا جو بندے کی جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو اٹھا کے کھڑا کرنے کی کوشش،
उसको कहते हैं खड़ा खड़ा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चाल फिर ज़ख्म सही हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। आपने ये नहीं करना। जब भी किसी का एक्सीडेंट हो, मरीज़ को फ़ौरन आपने नीचे ज़मीन पे लिटा देना है। चारपाई अवेलेबल हो तो ठीक है, वरना ज़मीन पे ही आपने लिटा के काम चलाना है। ज़्यादा जो है वो मरीज़ को आपने हरकत वगैरह नहीं देनी। तो अगर आपने ट्रेनिंग करनी है तो इस्लामाबाद रावलपिंडी के एरिया में उधर छोटा भाई है मेरा, वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, बिल्कुल उसको ट्रेंड किया हुआ है। आप उससे भी ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इधर अगर उकाड़ा के गिरदो नवाह में कोई बंदा रहता है, वो ट्रेनिंग करना चाह रहा है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, क्योंकि मैं इधर बेसिकली उकाड़ा में ही हूँ। यहाँ पे ही मैं जो अपना सेटअप, मैं इलेक्ट्रीशियन का काम भी करता हूँ। और किसी बंदे को ये ट्रेनिंग चाहिए तो वो मेरे से रब्ता करके आ सकता है। इंशाल्लाह जो है हम उसको ट्रेनिंग करवा देंगे। ये असल में प्रैक्टिस होती है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है, आपका ज़हन बन जाए कि हमने जो है वो अगर किसी बंदे को मसला बने तो हमने उसको डील किस तरह करना है। मुश्किल नहीं है, आप वीडियोस देख के वहाँ से भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी को मुश्किल लगे तो वो ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह जो है हम आपको ट्रेनिंग करवा देंगे। तो आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे जो बंदे नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो हर बंदे के लिए लाजमी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।